سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خوش ہو کے دروشی پڑھو سارے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، کسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پی پیز اور یو سیز کے تمام ذمہ داران، کارکنان، وابستگان، محبین، معاونین، مختلف تنظیمات اہل سنت سے محبت کرنے والے بھی جو حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. نہایت ہی معزز و محتشم ہمارے ساتھی، حضور سے پیار کرنے والے محمد یار صاحب اور ان کے تمام ساتھی جمعۃ المبارک میں تشریف لائے، ہم غریبوں کے پاس اور یہاں پر آنے کا حکم دیا. حضور داتا صاحب کی نگری سے اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کرم سے آپ حضرات کے پاس حاضر ہوا. تقریر سے ہٹ کر تنظیمی اعتبار سے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مبارک کانفرنس کے لیے جتنے ساتھیوں نے محنت کی کسی بھی لحاظ سے، وہ آج اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے مقدس مشن کے لیے قبول کیا.
جڑے سنگی نے ایک باری اتنے جھاڑو پھیریا یا کوئی چٹائی بچھائی، ہم اس کو بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تسی زیادہ لوگوں نے دعوت دیتی ہوئے تے لوکی اس طرح نہ آئے ہو جس طرح تسی سوچ رہے ہو، تے اگر تے خطیب ہیں دی گل سوچے، وہ خطیب بڑا ہی پیڑا ہے۔ اگر میں گل سوچی بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اجی تک میرے دل سے گل نہیں آئی۔ سبحان اللہ، صحیح بات۔ تے جڑے ساڑے ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں تے تاریخ کا کارکن ہاں اور سب تو آخری صف کا کارکن ہاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے سن تے آپ نے دیکھیا کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے خانہ کعبہ شریف دے نیڑے، اور ایک کوئی جملہ کہہ رہا ہے، بار بار وہ دا تکرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مینوں تھوڑے لوگوں شامل فرما دے۔ یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے، یا اللہ مینوں تھوڑے لوگوں شامل۔ آپ دی گل سن کے حیران ہوئے اور رک گئے۔ انہوں پوچھیا کہ سونیا لوکی پتر مانگ دیں، تیاں واسطے اچھے گھر مانگ دیں، جائیداد مانگ دیں، صحت مانگ دیں، اچھے رتبے تے شانہ مانگ دیں، تے آ کے تو وکری دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مینوں تھوڑے لوکنچ کر لے۔ ایک انج دی دعا ہے۔ وہ تابعی سن تو انہوں نے جڑی گل کی تھی حضرت فاروق اعظم انہوں نے گل سن کے ہس پہ، بڑی سونی گل کی تھی۔ فرمان لگے حضور میں قرآن شریف پڑھے آتے ایک آیت پڑھی تو اس تو بعد میں ساری دعاواں چھڑ دیتی ہیں، یہی دعا مانگا۔ وہ سورہ سبا ہے 22واں سپارہ ہے، وہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ سونا فرماندا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا بالکل بھی اس لحاظ نال نہیں پریشان ہونا جی فلانے نے بھی بلایا سی تے وہ بھی نہیں آیا، فلانے نے بھی کال کی سی وہ بھی نہیں آیا۔ ساڈا کام ہے بانگ دے دے، اس تو بعد پھر سان تے معافی مل جائے گی بھائی تسی بانگاں دیتی ہیں، تسی مہینے تو دعوت دیتی، پھر کیا جی 6 دن رہ گئے، پھر کیا 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، تو اس لحاظ نال بالکل نہیں پریشان۔ ساڑھے ایک بزرگ سن، انہاں دا بڑا توتی بولدا سی خطابت دی دنیا دے اندر تے ادھر تقریر کر کے نکلن لگے تو غریب آدمی مل پیا، کہنے لگا کوئی کدی غریباں نوں بھی ٹائم دے دیو، ساڑھے گھر بھی آؤ گے۔ فرمان لگے یار تینوں ساڑھے بارے غلط فہمی ہوئی ہے، تو 10 کدوں دا ٹائم تینوں چاہیے ہے۔ انہیں کیا جی فلانی تاریخ تے آپ نے منڈے کو ڈائری منگوائی تے وہ دیکھا کہ خالی سی تے وہ دا نام لکھیا، وہ دا اتا پتہ لکھیا، ایڈریس لکھیا۔ ادوں موبائل دا دور نہیں سی، ٹانگیاں تے بیٹھ کے خطیب آندے سے اے تے بابا جی دی مہربانی ہے، بابا جی مولویاں دی قدر بڑھا گئے۔ اے میں لوگی بک بکارے تے بڑ بڑ کردے رہنے لبیک دے خلاف، اے دے نال بھی نہیں پریشان ہونا۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی او ویکھیا نے عمران خان دے جلسے اتنی دنیا ٹر گئی دی، فلانے دے جلسے چینج ہویا۔ میں کہا یہ نہ ویکھیا کرو، یہ بھی ویکھیا کرو جنے دے پتر کتنے تے ہجڑے کتنے گئے۔ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ میں نے کہہ رہے سن جی نشتر علی تقریر کرو، نشتر علی تقریر تو دے میں ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑھانا ہوتے بھی، یہ میں نہیں پتا ہوتا اگلے جو میں نے بلان گئے یا نہیں۔ یہ ان جدر سائیاں دی توجہ جائے گی تنظیمی لحاظ نالے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا، سارے میں نے بھی فائدہ ہے۔ وہ فرمان لگے اچھا یار آ جاؤں گے تے وہ دن نیڑے آیا، انہوں نے بلایا بھائی ٹانگے والے انہوں نے بلاؤ، بیٹھے تے چک 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 کر دیں تے سیدھا انہوں نے دروازے تے پہنچ گئے۔ وہ بھی غریب آدمی سی، انہیں اس دور دے اندر سجے کھبے قرضہ لے کے اشتہار چھاپے، کوئی
دیکھ واسطے پیسے بھی لے لیتے نال انہوں ایکو ہی گل دا یقین کہ مولوی صاحب نے آنا ہی کوئی نہیں کہ مولانا بہت بڑے تھے خطابت ان کا تو انہوں نے غریباں دے گھر کے تھے آنے کے مولوی صاحب نے آنا ہی کوئی نہیں لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا کہ مولوی عاشق بھی ہے او مولانا عاشق بھی سن عاشق رسول وہ دن آیا تھے اچھا مولانا ٹائم دے اتے جی ٹھک کر کے تھے او دے بوئے دے باہر ٹانگا روکیا تھے اللہ جناب نے پوچھا ہے کہ دا گھر انہوں کے جی فلان دا پہلے تے خطیب بیچارہ آپ ہی پوچھتا رہنا سی انہوں 12-15 کلومیٹر دورو جا کے لے کے اندر لکھاں سلام ہم حضرت امیر المجاہدین پرابلم ہے بھی محمد یار صاحب کہ اگر ساڑی یوسی دے اندر نا 20 چلو ہٹا دیو جی 10 مسیطن نا جی 10 مسیطن چو 8 امام ساڑے نال نہیں کھلوتے 8 امام کہنے لبیک علیہ نے نمائی وقت پایا جی 12 چودری ہیں 12 چودری ہیں چو 10 چودری کہنے جی یہ بالن دی جماعت اے نکے نکے بال انہیں دے چھے میں کہا چودری صاحب خالی ساری زندگی کلف ہی لاندے رہے کوئی تھوڑی جی تاریخ اسلام بھی پڑھ لیندے کہنے جی وہ کی ہے میں کہا تاریخ اسلام تے یہ دست دی ہے کہ ابو جال نو لمیاں پاڑ والے بھی 2 بچے ہی سلسل تاریخ اسلام تے یہ دست دی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ لمیاں پاچھا حضور نے فرماؤ ایسے امت دا جڑا وڈا فرعون سی وہ میرے 2 غلامہ نے انہوں پڑکا چھاکے ایک وقت آئے ساڑھے نالے امام کھڑے ہو جاؤں سمجھ دیں کہ لبیک میں عزت نہیں ہے لبیک میں ہی تو عزت ہے میں بازے تم داس رہے ہیں جی میں جس دن اپنے گھروں دین پڑھنے سے نکلے 6 سال عمر سی روپیے 5 سن میری جیب دے اندر ایک رومال سی اے جڑی چادر میرے ہاتھی چے تے اے جڑی پگڑی ہے تے اے جڑی انگوٹھی تے گھڑی تے کپڑے میں نے میرے ابا جی نے نہیں لے کے دیتے اے میں نے دین نے دیتے تے اللہ ساڑھے مولویوں نو سمجھ عطا فرمائے پیروں نو بھی سمجھ عطا فرمائے لیکن کوئی گال نہیں توڑا کام میں بانگ دے رہنا ایک وقت آئے گا لبیک سب کی مجبوری بن جائے گا ہاں مجبوری بن جائے گا ٹائم تے لگ دے نا بھجی تے 2 سال ہوئے جناب ویکھی جاؤ آگے انشاءاللہ میرے سائیں بڑا ہی فضل فرما وہ دی وجہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ ہے رب پر اور رب کے حبیب کی مدد پر بابا جی کہا کہ جو کچھ ہو سکتا نے کر لو تحریک لبیک پیچھے نہیں جائے گی اللہ دے فضل نہ لگ گئی جائے گی اچھا وہ پہنچ گئے تھے انہوں ہر تلی مچ گئی انہوں یقین ہی نہیں سی کہ مولانا نے ٹانگا روکے تترے فرما جا کرایہ انہوں دیتا انہیں بلایا گھر بٹھایا تھے کیسا اتفاق تسی تے سمجھ رہے ہو نا جی وہ بندے نہیں آئے اس محفل دے اندر ایک بندہ بھی نہیں آئے توڑے کولتے ماشاءاللہ اتنے شیر بیٹھے ہیں سٹیج بھی ادھر فل ہے سامنے ایک بندہ بھی نہیں آئے سوائے ہو دے جنہیں بلایا سی ان کدی ادھر نسے کدی ادھر نسے دروازے چو اندر جائے آپ نے فرمایا تینوں مسئلہ کی ایک کھلوندہ کیوں نہیں بہندہ کیوں نہیں میرے کو انہیں کیا حضور میں ذرا کوئی دیکھا جا کے کوئی بندے لب کے لے آوا فرمایا بہ جا سامنے انہوں بٹھایا گھنٹہ ٹکا کے تقریر کی تھی انہیں سامنے سرکار دیا شانہ بیان کی تھی سبحان اللہ جڑا جاگدہ بیٹھا ہے او نہ بولے جڑا ستا ہے او کہے سبحان اللہ ساڑھی قوم دا مزاج ہے اے ستے ہیں ماشاءاللہ اتنے ایدہ مطلب ہے لبیک علیہ ستے بھی ہون دے اتنے تگڑے بیٹھے ہو توجہ سبحان اللہ توجہ بیٹھے جی آپ بیٹھ جاؤ اچھا میری نہیں مننا مجبوری ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ضروری ہے اگے گل جملہ آن لگے تو توڑی ویڈیو تے فلاپ ہو جانی جڑا جملہ میرا آن لگے او گھنٹہ تقریر کی تھی تے بڑے راج کہتے انہیں بھی کلیاں بیٹھ کے سبحان اللہ گوے تے نال جانے روے انہیں کیا آپ نے فرمایا تو روندہ کیوں ہے
انہیں کہ حضور اتنی محنت کیتی تے قرضہ بھی چکیا تے فلاں بھی کیتا تے بندہ کوئی نہ آیا تے میں تواڈے کولوں معافی منگدا تسی اتنے بڑے خطیب ہو تے تسی آ گئے ہو آپ نے فرمایا چلیا او کہے جی تسی اتنی ڈاڈی تقریر مینوں کلے انہوں سنا چھڈی آپ نے فرمایا چلیا 1000 بندہ بیٹھا ہوئے تاں بھی اسی ایک واسطے بول دیاں ایک بیٹھا ہوئے تاں بھی اسی ایک واسطے بول دیاں کیا بات واہ واہ تسی اس واسطے کیمرے دی ضرورت نہیں تانوں رسول اللہ ویکھ رہے ہیں تسی جنہاں واسطے آئے اے دیکھو تہاڈا نام ہے تاجدار ختم نبوت ایتھے آگے ساریاں سائنساں فیل ہو جاندیاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت دی گل کرے گا او دی کنڈ مگر نبی پاک دی مدد کھڑی ہوئے گی تواڈے کول تے بندے ہی بڑے آ گئے جناب میں نومبر دے اندر کربلا شریف سنتے ہوتے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت امام حسین علیہ السلام دے کزن بھی ہیں تے آپ دے سفیر بھی ہیں آپ نے امام حسین نے آپ نے پہلے بھیجیا تے وہ آئے تے انہوں نے کہا جی حالات بڑے اچھے ہیں جناب سارے کہنے نسی امام حسین دے ہاتھ بیعت کرنی ہے آپ تشریف لے آؤ 7 ذوالحج اے بھی مسئلہ چونکہ مولویوں نے بیان نہیں کیتا پیروں نے بیان نہیں کیتا ہون بیان کریے تو انہوں ڈر لگتا ہے تے نال تکلیف بھی ہوندی ہے تے ظاہر ہے پھر اے تسی کدھرے بھی ٹر جاؤ جدوں انجیکشن لگدا ہے آئی تے ہوندی نا آئی ان لبیک والے ہن پھر کوئی مٹھی دوائی تے ہے نہیں ہاں البتہ پھکی آ گئی ہے لبیک دی جنوں جنوں تکلیف ہوتی ہو اللہ دا فضل ہے ٹھیک ہو جائے گا ایک گل یاد رکھنا جڑا بندہ جتنی گہری نیند ستا ہے نا گہری نیند انہوں جڑا بھی اٹھائے گا انہوں دیتے غصہ آئے گا صحیح بات جڑا بندہ ستا ہے گا نا جی گہری نیند انہوں جڑا اٹھائے گا انہوں اٹھ کے گالا کٹے گا تو نے کیوں اٹھایا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی اٹھا کر کے بابا جی اٹھائے حضور کی دین کا کام کرو کتنی دیر تک تم نے حجروں میں بیٹھنا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی انہوں نے غصہ تے چڑھ دیا جہالت اور نیند جتنی بھی گہری ہے اس سے جو بیدار کرے گا اس کے خلاف لوگ بولیں گے اس واسطے او حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں آپ امام پاک تشریف لے کے آئے تھے آپ نے نماز پڑھائی 20,000 بندہ کسی جناب پیچھے نماز پڑھنا جدوں نماز آپ نے شروع کی تھی ابن زیاد نے جڑا گورنر سی اس دور تھا انہیں اعلان کیتا انہیں فوجیوں کو سپاہیوں کو اعلان کروایا انہوں نے کہا جاؤ جا کے اعلان کر دو جس بندے نے نماز نہ توڑی اسی دی بوڑھی نو چکے لے لیں جڑے بندے نے امام حسین دا ساتھ دیتا اسی وہ بچوں نو وڑ کے رکھ دیا جڑے بندے نے امام حسین دے پیچھے جڑا لگیا اسی وہ دی جائیداد دے ہوتے قبضہ کر لواں گے اسی انہوں گرفتار کر لواں گے لوگ نماز پڑھ دے سن جدوں کرنا چواز پہ تو نماز چھڑ کے توڑ امام حسین دا ساتھ چھڑ دیتا تو کوئی سجے ٹر گیا اپنے آپ کو بچان واسطے جدوں آپ نے سلام پھیریا تے پیچھے حضرت مسلم بن عقیل سن 2 بندے سن باقی سارے 20,000 بندے تو سارا بندے ہی ٹر گئے ایس پی پی تے یو سی دے ذمہ داران آپ تسی تے مبارکباد دے مستحق ہو تاڑے تے سامنے سارے بندے بیٹھے ہیں تسی کہتے نہیں پریشان کیا بات ماشاءاللہ تے سامنے بندے ہی سارے کیا بات چلو اے تسی 2-3 گلاں تانوں عرض کیتیاں کہ تسی یعنی پریشان نہیں ہونا باقی رہ گیا ہم تقریر ہی کوئی جملہ کریں گا جی سرکار نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے ایک نصیحت کی تھی 3 فرمائیاں انہوں نے ایک میں عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا یا علی کن غیورا فرمایا علی سا رب نے لکھ چڑھے نہ کاٹ ہو سکتے نہ وعد ہو سکتے لیکن میری ایک گل یاد رکھی دراصل پیغام سانو سی تعلیم امت واسطے حضور نے فرمایا یا علی کن غیورا علی فرمایا جنی دیر تردید اتے رہنے غیرت مند بن کے رہنے اے نصیحت امام سیوطی حدیث لے کے آئے جمع الجوامع دے اندر فرمایا یا علی کن غیورا یا علی کن شجاع یا علی کن سخیہ فرمایا سخی بن کے رہنے غیرت مند بن کے رہنے شجاع دلیر بن کے رہنے غیرت کس کو کہتے ہیں ساڑھے ہاں تصوری ساڑھے ہاں یعنی سارا سسٹم ہی نا جی
بدل گیا کیویں بدل گیا ہے پنڈاں دا نظام بدل گیا ہے جی پہلے کوئی گھر آندا سی تے اونوں دیسی دودھ دہی پیش کیتا جاندا سی ہن آوے 7 اپ پلاؤ چھوٹی سارا نظام ہی جڑ گیا اور صوفیت دا نظام ہے جی جڑا بندہ مسیح تے بیٹھ کے نا جی سارے نالوں زیادہ معاشرے دے اندر بیٹھ جاؤ تسی یہ تہاڈی میری جنگ رہنی ہے ناراض نہیں ہونا یہ سارے دی تربیت ہے اچھا ساڈے ہاں کی بس جڑا بندہ اس طرح کرنا تے نالو پلاسٹک دی بنی انگلی دے نال ٹک 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 کہندے نے سارے نالوں بڑا صوفی اے دیکھو لو بچ کے رہنا جے نے ہاتھ چک لے تے آسمان تھلے آ جائے کچھ نہیں ہوتا فاروق اعظم مسیتے گئے ایک بندہ انج کر کے بیٹھا سی پتہ نہیں کوئی پڑھ رہا سی آپ نے ماریا کوڑا تے اودا سا اندر ہی رک ایتھے رکیا آپ نے فرمایا اما تک اللہ تو مار کیوں نہیں جاندا اما تک اللہ واللہ تجھے موت دے ایسے ہو کے کیوں بیٹھا اس نے کہا میں فقیر ہاں فرمایا فقیری گھوڑے سر دین دے نال نہیں آندی فقیری میدان لانڈا لاندی ہے تو کیوں نہیں دا سانو گل نہیں ہو دسیاں گئی ہیں جناب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں نہیں اسی جناب بابا جی کہہ کے کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے ورنہ جب حضرت بلال کو مارا جا رہا ہو پھر اسلام یہ نہیں کہتا امن کی بات کرو پھر اسلام کہتا ہے تلوار چکو تو بدر ہی ٹر چکو کیا بات ہے کیا بات مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اچھا پہلے آج تو یہ بھی سن لو جی حضرت کرما والے سرکار میرے دادا مرشد ہیں میرے دادا مرشد میرے مرشد کریم ڈائریکٹ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھ تے بیعت ہے میں سلام کرتا حضرت سید کرما والے سرکار مسئلہ رہ گیا سمسام شاہ صاحب دا اسی نہیں جان زبردست بڑے سامنے کہہ رہے ہیں جنہیں مائک لینا ہے واپس لے اور مزے دی گال ہے میں ویکھیا بھی نہیں انہوں نے آج تک آج تک سنے ہی ہے جی بس پتہ چلے جدوں پی ٹی آئی وال ٹر گئے بس پھر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ جنہیں جو کرنا ہے کرنا بابا جی ایک جملہ فرمانے سن بابا جی فرمانے سن ساری دنیا دیا نعمتاں میرے پیریں چ رکھ لو کوئی بندہ اب میرے کو اپنی تعریف نہیں کروا سکتا لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ کہندا کہ مودی تعریف کرا او حضور دے دین دا کام کرے مولوی خادم مودی تعریفاں کرو کر دے بہت سی باتیں میں ہڈن کر رہا ہوں ایسے بھی ہیں بڑے بڑے بندے ہیں جنہوں نے لبیک کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے 1 ارب روپیہ لیا مگر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى جنہیں 1 ذرے برابر بھی لبیک کا ساتھ دیتا رب انہوں بھی ویکھ رہا ہے جنہیں 1 ذرے برابر بھی لبیک کے نال بغاوت کی تھی رب انہوں بھی ویکھ رہا ہے اور انہیں جواب دینا پہنا خان صاحب تو کہتے ہیں نا جی 6 روڈ پر جا کر تقریر کرتے ہوئے سابق یہ بھی ویکھ لو سابق جنرل صاحب سابق وزیر خزانہ سابق سارے وزیر مشیر صدر سابقہ ہو جاندن اگر سابقہ نہیں ہوندا تے محمد درد فقیر کبھی سابقہ نہیں ہے توجہ کہندن میں بچ گیا 4 لگیں کپڑوں کے اندر سے گزر گئیں میں بچ گیا 6 میرے گارڈ کو لگی وہ بھی بچ گیا 1 وزیر خزانہ کو لگی ادھر کا گورنر تھا کوئی اس کو لگی وہ بھی بچ گیا بول لے ہیں اسماعیل کو لگی وہ بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا وہ ہم سب بچ گئے میں نے کہا نہیں بچ سکتے کیسے بچو تسی نہیں بچ سکتے کہتے میں تو بچ گیا میں کہا بابے دی دعا تیرا پیچھا کر رہی ہے یا اللہ انہوں نے گن بھی لیا تھے انہوں نے چھوڑ بھی لیا انہوں نے کلیاں کر کے مار گیا یہ مجدد کی دعا ہے یہ قطب عالم کی دعا ہے
اور ان کو کتب ان کے مریدوں نے نہیں بنایا کہ مرید ان کے پیچھے. میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بزرگ ہے, انہوں نے کہا, میں نے ان کو تصویر دکھائی, میں نے کہا میں ان کا شاگرد ہوں. کہنے لگے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے مقبول بزرگ ہیں. مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ تو قطب عالم ہے. فرمایا جیسے داتا صاحب فیض عالم ہے, یہ قطب عالم ہے. حضور نے نصیحت فرمائی, یا علی کن غیورا, فرما علی غیرت مند بن کے جی. اچھا غیرت دی میں ایک مثال تے گل ختم جناب, باقی پھر کدی نصیحتیں زیادہ کریا کرو جی پروگرام. اچھا اے بھی محمد یار صاحب تجھے بڑے تگڑے آدمی ہو, کدی اجازت نہیں لینی کسی کو, اجازت لینی نہیں. میں کیوں کرنا, سی حضور دا پروگرام کرنا ہے, جنہیں سیکیورٹی دینی ہے آ کے دے, تواڈے پیو دا ملک ہے, تواڈے کول اجازت لائیے. میں نے روک کے کہنا, ایک بندہ کہنا میں تھوڑا چلان کرنا, میں کہا چلان کر مگر لے جا صحیح رکھ, ساڑھے پیسے دے ساڑھے ٹیکساں تے تنخواہ لے کے ساڑھے نال میوں میوں کرن دی تینوں لوڑ کوئی نہیں. والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اس لیے اگر بہت ضرورت بھی ہو نا, ضروری ہو تو بس جا کر بتا دیا جی اسی محفل شریف کروا رہے ہیں تو خیال رکھنا. اتنی اجازت نہیں کرنی, اجازت انہوں نے اجازت دینی نہیں, کیونکہ نظام تو اسلام کا ہے نہیں, نظام تو ان کو امریکہ دے رہا ہے, اسرائیل دے رہا ہے, بھارت دے رہا ہے. تسی یہ کام کرنا ہے جی, تسی اپنی تحریک دے نال انج ہو کے رہنا ہے جی, اس طرح اس طرح. اچھا کی لبنا کی ہے جی, بخاری شریف گڈی چ موجود ہے, جڑا سنگی ویکھنا چاہے بندہ ناچیز حاضر ہے. کہتے ہیں پرچی دینے سے کیا ہوتا ہے جی, لبیک کے ساتھ چلنے سے کیا ہوتا ہے جی. 2853 نمبر پر یہ حدیث ہے, حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میدان جہاد کے لیے گھوڑا تیار کر کے بھیجا اور گھوڑے نے جانے میدان جہاد کے اندر موتر بھی کر چھڑیا چھوٹا اور نال لد بھی کر چھڑی, فرمایا قیامت والے دن نامہ یا مال دے اندر دی لد نو بھی تولیا جائے گا, دے پیشاب نو بھی تولیا جائے گا. اسی تے مقدر تے ناز کرتے ہیں, لد بھی تول رہی ہوئے گی تے نال موتر بھی, تے پھر دوسرے پاسے لبیک لیندیاں پرچیاں بھی تول رہی ہوں گی, تے نال پھر بابا جی بیٹھے ہوں گے تے دنیا ویک کے کہہ رہی ہو, بابا جی تو ہنس رہے ہوں گے تے دنیا کہہ رہی ہوگی او قیامت والے دن بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات ہے. سب نے جتنے سنگی آئے, کوئی اگر پی ٹی آئی دے نال منسلک کے, نون لیگ دے نال, پیپلز پارٹی دے نال, اے یاد رکھ لو توڑے جنازے کسی نے نہیں آنے. اسی بھی تو امیر محترم دے پیچھے, بابا جی دے پیچھے, بابا جی نے اپنے پیچھے کدی لایا ہی نہیں, رسول اللہ دے پیچھے اسی تو انہوں دے پیچھے لا رہے ہیں کہ تسی جاؤ گے تے سرکار قبری تشریف لے آئے. تمام علماء, ائمہ, خطباء, واعظین, تحریک کے ذمہ داران جنہوں نے کوشش کی, کاوش کی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. ساڑی جدوں بھی تانوں لوڑ پہ جناب, ادھروں بھی کان چھک سکتے, ادھروں بھی چھک سکتے. اسی حاضر ہیں جناب, نوکر کی تے نخرہ کی. اور غیرت ہے وے جی, 2017 دے اندر ختم نبوت دے قانون نو چھیڑ خانی دی کوشش کی گئی تھے. مرکز دے اندر مشورہ ہو رہا سی جی کی کرنا چاہیے جی, سب نے اپنی اپنی رائے دیتی. جدوں گیند بابا جی کو لائی تھے, بابا جی کہنے لگے کی کرنا چاہیے, بس میری وہیل چیئر دا رخ فیض آباد وال موڑ چھوڑو, بات ختم. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے کا. اور لاؤ جی تسی سارے مل کے زندہ باد دا نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت تا. یہ جڑا جتنا زور نال زندہ باد کہے گا وہ مرزائیاں نو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی. تے ساڑا مقصد بھی ہے کہ انہوں نے تکلیف دینی ہے اور راج کے دینی ہے, مرچاں لا کے دینی ہے. تاجدار ختم نبوت, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تاجدار ختم نبوت. تھوڑا جا اور زور لاؤ, کناتا چو آواز بار ٹور جائے بس. تاجدار ختم نبوت, تھوڑا جا اور لاؤ, تھوڑا جا.
میں غریب آدمی ہوں نقیب تک کہندا راتوں رات مدینے ٹر جاؤ گے میں غریب آدمی ہوں تانوں ٹکٹ نہیں دے سکتا اے دس سکدا کہ جنہاں واسطے تسی بول رہے ہو تانوں مدینہ شریف دے اندر ویکھ رہے تاجدار ختم نبوت لو جناب اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ